دنیا بھر سے ایران ٹکر نہیں لے گا، یہ سوچا جا رہا تھا، لیکن بہرحال ایران نے جی ٹکر لی ہے اور آپ نے ہمس کو دلیری کے ساتھ بند کر دی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ملک جو کہ اسرائیل اور امریکن سفیر کو ملک بدر کرے گا ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی، اس کے علاوہ وہ تمام تر ممالک جو کہ اسرائیل اور خصوصاً یو ایس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہاں سے کسی صورت گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایران جنگ کا جب آغاز ہوا تو تب سے ایک ہی ورڈ جو بار بار ہمیں سننے کو ملتا ہے، جی آبنائے حمز بند کر دی، آبنائے حمز پہ حملہ ہو گیا، وہاں پر ایران کی جانب سے جو ہے وہ رکاوٹیں لگا کر آنے والے تمام تو جو جہاز ہیں ان کو روکا جا رہا ہے۔ آخر آبنائے حمز ہے کیا اور اس کی اتنی ویلیو کیوں ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بھائی اتنی امپورٹنٹ چیز جو ایران کے پاس موجود ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے ممالک جو ہیں وہ پریشان ہیں اور پوری دنیا میں اس جنگ کا جو ہے وہ تذکرہ بھی ہو رہا ہے اور اثرات بھی جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے آج کی ہم آپ کو ویڈیو میں یعنی آپ اس آبی گزرگاہ کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ تقریباً دنیا بھر میں جتنی بھی آئل کی موومنٹ ہوتی ہے، 20% جو موومنٹ ہے وہ اس راستے سے ہو کے گزرتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ جو لیکوڈ گیس ہے وہ بھی 30% اسی راستے سے گزرتی ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 90 جو جہاز ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہیں، جو کہ سال میں تقریباً 33,000 جہاز بنتے ہیں۔ 33 کلومیٹر چوڑی اس سمندری پٹی سے مجموعی طور پر جو ہے وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت اور ایران یومیہ 21 ملین بیرل جو تیل ہے وہ دیگر ممالک کو پہنچاتے ہیں، اور ان ملکوں میں پاکستان شامل ہے، چین، جاپان، جنوبی کوریا، یورپ پورے کا پورا اور شمالی امریکہ اور دنیا کے دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔ یعنی کہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا بھر میں جو معیشت ہے وہاں پر ریڑھ کی ہڈی کی جو پوزیشن ہے وہ آبنائے حمز کی ہے، یعنی کہ یہاں سے گزر کے ہی آپ کے پاس آئل پہنچے گا، گیس پہنچے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر اس آبنائے حمز کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے، لوکیشن کیا ہے جس کی وجہ سے اتنی امپورٹنس اس کی ہے۔ دیکھیے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بڑی آپ دیکھیے معیشت ہیں وہ تمام تر جو ہیں وہ آبنائے حمز کے ایک طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو خلیج فارس، اور دوسری طرف جو ہے وہ خلیج عمان ہے۔ یعنی کہ خلیج فارس کے اندر 8 ممالک ہیں جس میں ایران شامل ہے، عراق، کویت، سعودی عرب، بحرین، قطر، یو اے ای اور عمان خود بھی موجود ہے، جبکہ دوسری جانب جو دنیا کی بڑی معیشت ہے جس میں خصوصاً چین کا جو ہے وہ ذکر ہم کرتے ہیں، وہاں کی جو معیشت کی روانی ہے وہ خلیج سے اپنی ضروریات کا تقریباً آدھے سے زیادہ جو تیل ہے وہ چائنا میں جتنی بھی انڈسٹری چلتی ہے، آدھے سے زیادہ جو تیل کی ضرورت ہے وہ ان خلیج ممالک سے آنے والے تیل سے ہی جو ہے وہ پوری کی جاتی ہے۔ نہ صرف اتنا بلکہ آپ دیکھیے جاپان میں بھی یہاں سے 95% جو ضرورت ہے تیل کی وہ یہیں سے پوری کی جاتی ہے، جبکہ جنوبی کوریا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 71% جو تیل ہے وہ بھی اسی راستے سے درآمد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ معاملہ ہوتا ہے بلکہ آپ نے ہم سے ہی یہ تینوں ممالک جس میں میں نے بات کی، جنوبی کوریا، جاپان اور چائنا جو ہیں وہ خلیجی ممالک کو آپ دیکھ سکتے ہیں، یورپ میں بھی اسی طرح خلیجی ممالک میں بھی بڑی بڑی گاڑیاں آپ کو چائنیز نظر آتی ہیں، جاپنیز نظر آتی ہیں، کورین نظر آتی ہیں، وہ تمام تر اسی روٹ سے جو ہے وہ بھیجی جاتی ہیں۔ نہ صرف گاڑیاں بلکہ الیکٹرانک سامان جو ہے وہ بھی اسی روٹ کو استعمال کرتے ہوئے ان تمام تر مڈل ایسٹ کے ممالک میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اب ایران کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی آپ نے حمز کو بند کرنا ہمارے لیے اتنا ہی آسان ہے جیسے ایک پانی کے گلاس کو پینا، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ ایران کی جانب سے یہ کھلے عام کہا جا رہا ہے کہ بھئی دنیا تیاری کر لے، کیونکہ جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ $200 فی بیرل تک پہنچنے والی ہے، اور اب تک ایران بہادر کی جانب سے جو مختلف جہاز وہاں سے گزرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو نشانہ باقاعدہ طور پہ بنایا جا رہا ہے، یعنی کہ اب تک 13 جہاز ایسے ہیں جن کو ایران کی جانب سے مار گرایا گیا ہے، یعنی کہ جہاز ظاہرہ وہاں سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہاں پر موجود جو ایرانی کوسٹل گارڈ ہیں ان کی جانب سے ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور تقریباً 13 جہاز جو ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں جو کہ اب تک مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ ہو چکے ہیں۔ یعنی آپ اپنے حمز کی اہمیت کے اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ ایران اور عمان کو آپس میں ملاتی ہے، اور یہ ایک واحد راستہ ہے جہاں سے جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں وہ جس میں ظاہرہ کویت شامل ہے، عراق، ایران، قطر اور خصوصاً جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس ہے وہ شامل ہیں، ان کے پاس ایک ہی راستہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو آئل ہے اس کو پوری دنیا میں بیچا جا سکے۔ لیکن مزیدار بات یہ ہے کہ ہم صرف آئل کی بات کر رہے ہیں، اس کے علاوہ
آپ دیکھیے کہ دنیا کی 33% جو فرٹیلائزرز ہیں جس میں سلفر شامل ہے، امونیا شامل ہے، وہ بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر جنگ چند روز مزید چلتی ہے تو دنیا بھر میں غذائی قلت کے بھی امکانات واضح ہیں۔ اچھا، اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ یہ تو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ اس آبنہ ہمز کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن اب دنیا ظاہر کوشش کر رہی ہے، منہ اٹھا کے بیٹھے تو نہیں رہیں گے، تماشا تو نہیں دیکھا جائے گا، کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس آبنہ ہمز کو کراس کر کے یا اس پر اپنا قبضہ جما کے اپنی جو جہاز ہیں ان کو نکالا جا سکے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کوشش کی گئی، اور اس حوالے سے ان کی جانب سے جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن ہے اس کو حکم دیا گیا کہ جتنی بھی وہاں سے گزرنے والی شپنگ کمپنیز ہیں ان کو انشورنس و گارنٹی دی جائے، اور اس حوالے سے جو فرانس کے صدر ہیں ان کی جانب سے مختلف جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، انڈیا کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور ایشین جو اسٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا گیا ہے کہ جوائنٹ جو مشن ہیں ان کا آغاز کیا جائے تاکہ یہاں سے گزرنے والے جتنے بھی جہاز ہیں ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ دوران جنگ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے، جیسے ہی کانفلکٹ اینڈ ہوگا تب اس جوائنٹ جو مشن ہے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ جیسے میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا کہ آبنہ ہمز بند ہونے کی وجہ سے نہ صرف سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو، مڈل ایسٹ کو، یو ایس کو، یورپ کو، بلکہ دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک ہیں جس میں جرمنی بھی شامل ہے، جس میں یو کے بھی شامل ہے، انڈیا بھی شامل ہے، خصوصاً رشیا، چائنا بھی شامل ہے، تمام کے تمام جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ یعنی کہ اس بات کا اندازہ آپ اس معاملے سے لگا لیجئے کہ جو یو کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جانب سے بھی باقاعدہ طور پر جرمنی اور اٹلی کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا، اور اس بات پر گفتگو کی گئی کہ آخر کس طرح سے یہاں سے جو کمرشل شپنگ ہے اس کو بآسانی جو ہے وہ کیا جا سکے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ چونکہ یہ ایک شارٹ کٹ راستہ ہے، یہاں سے بآسانی جو ہے وہ دنیا بھر میں ترسیل کی جا پاتی ہے۔ نہ صرف میں نے آپ کو بتایا کہ فرٹیلائزرز کی جو کہ 33% کے قریب بنتی ہیں، بلکہ آئل کی بھی یہاں سے جو ہے وہ ترسیل ہوتی ہے۔ اب اس کے علاوہ بھی ظاہر ہے مختلف آپشنز موجود ہوتے ہیں، جو شپنگ کمپنیز ہوتی ہیں کوشش اسی میں رہتی ہیں کہ اس کے علاوہ بھی جو آپشنز ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ دوسرا جو آپشن ہے وہ بیسیکلی آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر دو آپشنز ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیے کہ جو پہلا آپشن ہے وہ ریڈ سی، اور دوسرا جو ہے وہ باب مندب جو اسٹیٹ ہے وہاں پہ آپشن تو موجود ہے جو کہ سوئز کینال پہ جو ہے وہ بنا ہوا ہے، لیکن یہ وہاں پہ جو یمن کے حوثی باغی ہیں ان کی جانب سے وہاں پر قبضہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے وہ تقریباً 2 سال سے وہاں پر یو ایس اور یورپی یونین کی جو فورسز ہیں وہ پروٹیکشن بھی پرووائڈ کر رہی ہیں، لیکن جو حوثی باغی ہیں وہاں پہ کسی بھی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ اب کوشش یہ کی گئی سعودی عرب کی جانب سے بھی اور خصوصاً یو اے کی جانب سے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ حل نکالا گیا، حل یہ تھا کہ ایک بائی پاس تلاش کیا گیا، یعنی کہ کوشش کی گئی کہ وہ تمام تر پائپ لائنز جو کہ خصوصاً بنائی گئی تھیں اس آبنہ ہمز کو بائی پاس کرتے ہوئے، تاکہ وہاں سے بآسانی جو ہے وہ پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں ان کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا جا سکے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ وہاں پر بھی 2019 میں جو حوثی ملیٹنٹس ہیں ان کی جانب سے اٹیک کیا گیا تھا، اور جو وہ بائی پاس ہے وہ بھی استعمال کے قابل نہیں ہے۔ تو یوں آپ یہ کہہ لیں کہ جو آبنہ ہمز ہے وہ دنیا بھر میں جتنی بھی ہونے والی تجارت ہے، دنیا بھر میں ہونے والے جتنے بھی معاملات ہیں اس میں ریڑھ کی ہڈی جو ہے وہ اس کی اہمیت رکھتی ہے، اور اگر یہ بند ہوتی ہے جو کہ بند ہو چکی ہے، آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں اس کے اثرات جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں باقاعدہ طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایران کی جو ڈیٹرنس ہے اس میں اضافہ ہوئے۔ اس سے بند کرنا بہرحال ایک باہمت کام تھا، دلیری والا کام تھا۔ دنیا کو یہ لگ نہیں رہا تھا کہ ایران کی جانب سے اتنی ہمت کی جائے گی کہ آبنہ ہمز کو ہی بند کر دیا جائے گا، جس کی وجہ سے ان کا نہ صرف یو ایس کے ساتھ ٹاکرا ہوگا بلکہ دنیا بھر کی جو تجارت وہاں سے ہوتی ہے، خصوصاً اس میں پاکستان بھی شامل ہے، اس میں بنگلہ دیش بھی شامل ہے، اس میں چائنا، رشیا، مڈل ایسٹ، اس کے ساتھ ساتھ یورپین سٹیٹس اور خصوصاً باقی دنیا بھر کے جو ممالک ہیں وہ تمام کے تمام شامل تھے۔ دنیا بھر سے ایران ٹکر نہیں لے گا یہ سوچا جا رہا تھا، لیکن بہرحال ایران نے جی ٹکر لی ہے، اور آبنہ ہمز کو دلیری کے ساتھ
بند کر دی ہے، اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ بھائی وہ ملک جو کہ اسرائیل اور امریکن سفیر کو ملک بدر کرے گا ان کو یہاں سے گزرنے کی اجازت ہوگی. اس کے علاوہ وہ تمام تر ممالک جو کہ اسرائیل اور خصوصاً یو ایس کے ساتھ تعلقات برقرار رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ایمبیسڈرز کو اپنے ملک میں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہاں سے کسی صورت گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. تو یہ سچویشن ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے اس ٹرمپ کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے جو ایران ہے وہ اپنے مطالبات منوا پاتا ہے. ایران باقاعدہ طور پر مذاکرات کے حوالے سے بات کرتا ہے اور کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ بھائی ہمارے جو شہداء ہیں ان کے حوالے سے معافی مانگی جائے اور ایک پرماننٹ سولوشن نکالا جائے، خصوصاً جو نقصان کیا گیا ہے یو ایس اسرائیل کی جانب سے ایران میں، اس کا جو ہے وہ ہرجانہ ادا کیا جائے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت یو ایس کی یا باقی تمام تر ممالک جو کہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دے آر پارٹ آف دس وار، وہ ان مطالبات پر کب آتے ہیں، کب مطالبات تسلیم ہوتے ہیں اور اس جنگ کا خاتمہ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ہم کو کھولنے کے بعد دنیا بھر میں جو تجارت ہے وہ روٹین میں آ پاتی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان محمد ناصر بٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.